وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال وراثت سے متعلق ہے اور بڑا ہی اہم ہے۔ وہ یہ کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیچھے اس کی والدہ، بیوی، 6 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں، تو وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کا چھٹا حصہ ہے، ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ ماں کا چھٹا حصہ ہے اور بیوی کا 8واں حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ معلوم یہ ہوا کہ بیوی کا 8واں حصہ ہے اور بیٹے اور بیٹیوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور سے لازم قرار دیا ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں کا حصہ ہے، دونوں کا حصہ ہے، 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 1,00,000 روپیہ ہے، اس کا چھٹا حصہ نکالیں تو 16,666 بنتا ہے، اور 8واں حصہ نکالیں بیوی کا تو بیوی کا حصہ بنتا ہے 12,500۔ اس کے بعد جو باقی پیسے بچتے ہیں، چونکہ 4 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں تو 6 جگہ باقی پیسے کو تقسیم کریں گے اور ہر بیٹے کو 2 حصے اور ہر بیٹی کو 1 حصہ۔ اس اعتبار سے ہر بیٹی کے حصے میں 5,059 روپے 57 پیسے آئیں گے اور ہر بیٹے کو 10,119 روپے اور 14 پیسے ملیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وراثت کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جس طرح سے لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں یا بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، انہیں توبہ نصیب فرمائے، توبہ، اس لیے کہ حقوق کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین گرفت کرے گا، پکڑے گا، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے پروردگار کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تو ساتھ ہی ساتھ وارننگ بھی دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ وارننگ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی وراثت کے معاملے میں یا دیگر معاملات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا انجام بہت ہی زیادہ بھیانک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، وراثت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائے گا۔ اور فرمایا کیا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ رب العالمین کے حدود، یہاں حدود سے مراد وراثت، اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑے گا اور وراثت اللہ کی شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور رسوا کن عذاب ہے، عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے بیٹے کے لیے تو بہت کچھ جمع کرتے ہو، بیٹیوں کو بھی اس میں حصہ دو، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اسی طرح سے بہنوں کا حصہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچنے کے لیے دے دیا کرو۔